میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر آپ کے لیے پیارا سا پروگرام، آپ کا پسندیدہ پروگرام لے کر حاضر ہیں، جس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین۔ جی ہاں، پروگرام شروع ہو چکا ہے میرا پیارا دین، اور میرا پیارا دین میں ہوتے ہیں ڈفرینٹ اور انفارمیٹیو سیگمنٹس۔ اب ہم اپنے اس پروگرام میں کلام بھی سنتے ہیں، ایک پیاری سی حدیث پاک بھی یاد کرتے ہیں، اور بھی انفارمیٹیو سیگمنٹس ہوتے ہیں، اسلامک ہسٹری بھی جانتے ہیں۔ تو آئیے شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے، ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف۔ آج کا سوال کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، بتائیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک مکمل فرمایا؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک مکمل فرمایا؟ یہاں پر کس کو معلوم ہے؟ 4 سال کی عمر میں۔ سبحان اللہ، غلام مصطفیٰ بھائی نے کہا 4 سال کی عمر میں، اور اس طرح غلام مصطفیٰ بھائی کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، باقیوں کو بھی معلوم ہو گیا؟ جی عفان بھائی؟ 4 سال۔ جی ہاں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک مکمل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ آج کا سوال ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے۔ ماشاء اللہ، سوال بھی دے دیا ہے ہمارے صفی اللہ بھائی نے کہ ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے کتنے سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک کمپلیٹ کر لیا؟ کتنے سال؟ 4 سال۔ ذرا آئیڈیا ہو رہا ہے 4 سال کی ایج، آپ لوگوں نے بھی پڑھنا شروع کیا ہوگا، اب 4 سال میں تو شاید بعض نے شروع کیا ہو، اور 4 سال میں آپ قرآن پاک پڑھ چکے تھے، پورا کمپلیٹ ہو گیا۔ تو ایسے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کو ہم مانتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، اور جب سفر کا مہینہ آتا ہے تو آپ کا عرس بھی منایا جاتا ہے۔ کون سی تاریخ کو؟ 25 سفر المظفر کو۔ دیکھیں یہ ان کے کارنامے، اچیومنٹس ہیں۔ ابھی 4 سال کی صرف یہ ایک بات ہوئی ہے، اس کے علاوہ آپ مدنی چینل دیکھتے رہیں، مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں، کڈز مدنی چینل کے پروگرامز دیکھتے رہیں، آپ کی اور جو ہے اچیومنٹس، آپ کے جو کارنامے ہیں، بہت چھوٹی عمر میں آپ نے عربی میں تقریر شروع کر دی، عربی بولنا تک آپ نے شروع کر دی تھی، اور اس کے علاوہ تقریر وغیرہ کرنا، اور جو عربی کی کتابیں وہ پڑھنا، بلکہ بعض ایسی عربی کی کتابیں کہ اس کا جو ہے وہ حاشیہ وغیرہ بھی لکھ دیا۔ اب میں آپ کو وہ سمجھانا بھی مشکل ہو جائے کہ یہ حاشیہ کیا ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی عمر کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ سارے کام کرنا شروع کر دیے، اور پھر جب بڑے ہوئے ہوں گے تو کیا عالم ہوگا؟ جب بچپن میں یہ عالم ہے تو بڑے ہونے کے بعد تو پھر عالم اور ہی ہوگا۔ تو ہمیں ابھی سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں۔ دیکھیں ایسے ہی نہیں، یہ بزرگوں کے جب نام لیتے ہیں، بزرگوں کو یاد کیا جاتا ہے، بات کی جاتی ہے، تو بس ایسے ہی ان کا مزار بن گیا یا ایسے ہی ان کے ماننے والے ہو گئے، تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ان کے کیا ہوتے ہیں؟ بہت سارے کارنامے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ہاں، بہت سارے کارنامے ہوتے ہیں، انہوں نے بہت کچھ کیا ہوتا ہے، تب ان کا نام باقی رہتا ہے اور ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ نام روشن ہو، کیا کہتے ہیں؟ دنیا میں ہمارا نام روشن ہو، تو دنیا میں نام ایسے روشن ہوتا ہے کہ جب ہم نے کوئی اچھے کام کیے ہوں، تو ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اور اسی لیے یہ کڈز مدنی چینل ہے، مدنی چینل ہے، اس کے پروگرامز ہیں، اچھی اچھی باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ تو ابھی ہمارے صفی اللہ بھائی کہاں تک پہنچے تھے؟ آج کا سوال ہو گیا تھا، آج کا سوال ہو گیا تھا، اور اب ہم نے کہاں جانا ہے؟
ایک پیاری جی سیگمنٹ کی طرف چلنا ہے جو ہے ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. ایک پیاری حدیث سیگمنٹ کے اندر ہم حدیث پاک کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو بچے اس سیگمنٹ کے اندر یہاں موجود ہیں، آتے رہتے ہیں، ان کو بھی بہت ساری احادیث یاد ہو گئی ہوں گی. جو گھروں پر موجود ہیں اس سیگمنٹ میں اگر پابندی کے ساتھ شریک ہوتے ہوں گے تو ان کو بھی اس سیگمنٹ کی برکت سے بہت ساری احادیث یاد ہو گئی ہوں گی. اور اگر اسے یاد رکھیں گے، جیسے بہت سارے بچے جب ہم اسکرین پر وہ دکھاتے ہیں تو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کو کیا کرنا ہے آپ نے؟ ہاں، اسکرین شاٹ کر کے پھر کیا کریں؟ لکھ کر ہمیں بھیج دیں، تاکہ جو ہے وہ لکھیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا اور پھر اپنے پاس بھی سیو رکھیں. تو ابھی آپ چھوٹے سے ہیں، ابھی حدیث آپ کو یاد ہوں گی، پھر آپ بڑے ہو جائیں گے تو آپ کے پاس پھر یاد آئے گا جی حدیث کا اتنا سارا خزانہ آ گیا. حدیث کا کیا آ گیا؟ خزانہ. کوئی بھی بات ہو رہی ہو فوراً آپ نے حدیث پڑھ دی، کوئی بات ہو رہی ہے آپ کو ایک دم ذہن میں وہ حدیث پاک آ جائے گی. تو اس طریقے سے ہو سکتا ہے بعض جو ہے وہ بچے بڑے ہو گئے، اس کے بعد پتہ چل رہا ہے بھائی انہوں نے ہزاروں حدیثیں یاد کی ہوئی ہیں. ہمارے بزرگان دین کے واقعات ملتے انہوں نے لاکھوں ہزاروں حدیثیں یاد کی ہوئی ہوتی تھی. تو آئیے ہم بھی حدیث پاک کو یاد کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہاں کون جلدی سے حدیث پاک یاد کرتے ہیں. آئیے آج کی حدیث پاک دیکھتے ہیں. جی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو. چھوٹی چھوٹی احادیث کا ہم انتخاب کرتے ہیں، یا اگر حدیث بڑی ہے اس میں سے چھوٹا ہے کوئی ایک جملہ وغیرہ لے لیا جاتا ہے. غلام مصطفیٰ بھائی نے جلدی سے ہاتھ اٹھا لیا، 2 ورڈ تو اس کے اندر موجود ہیں. اور کوئی نہیں سنا رہا؟ چلے میں 1-2 دفعہ پڑھا دیتا ہوں بھائی، جو سنا دیتا ہے وہ ذہین بچہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. نام کیا تھا آپ کا؟ معاذ بھائی. ذہین بچہ بننا ہے تو جلدی سے پھر سنائیں. ایاکم والظن، ایاکم والظن، ایاکم والظن، ایاکم والظن، ایاکم والظن. ایاکم والظن. جی کون سنائے گا؟ چلیں بھائی ہاتھ اٹھ گئے. عفان بھائی نہیں مسکرائیں گے. چلے بھائی آپ سنائیں. ایاکم والظن، ایاکم انزلنا، ایاکم. انزلنا. آپ دیکھ بھی تو رہے تھے، اسکرین پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. ایاکم والظن. والظن. ہاں ایاکم والظن. جی ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو. جی ایاکم والظن. ایاکم والظن، بدگمانی سے. بدگمانی سے. جی بدگمانی سے. اچھا بقیہ میں پڑھوں گا، آپ آدھی پڑھیں گے، پوری بدگمانی سے بچو. چلے بھائی اب عربی اور ترجمہ کون سنا رہا ہے؟ غلام مصطفیٰ بھائی سے نہیں سنیں گے. جی حاشر بھائی آپ سے تو کلام سنیں گے، عفان بھائی سے سنیں گے عربی اور ترجمہ. جی آپ. ایاکم والظن، والظن، بدگمانی سے. بدگمانی سے بچو. جی ایاکم والظن، ترجمہ بدگمانی سے بچو. جی چلے بھائی ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو. اب یہاں پر بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس سے بچنا ہے؟ بدگمانی. اب یہ بدگمانی کون ہے بھائی جس سے بچنا ہے؟ صفی اللہ بھائی بتائیں گے، آپ بتائیں گے بدگمانی. جی چغلی سے بچو. چغلی سے بچنا ہے، تو وہ چغلی سے بچنا ہو جاتا ہے، ہم کہہ رہے ہیں بدگمانی سے بچو. جی غلام مصطفیٰ بھائی بدگمانی سے بچنا ہے. کیا ہوتی ہے یہ بدگمانی جس سے بچنا ہے؟ کوئی نہیں بتا رہا بھائی. یہ حدیث یاد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم اس پر عمل کریں. اور عمل کیسے کریں گے؟ جب ہمیں بات سمجھ میں آئے گی. اب بچنا تو ہے، کس سے بچنا ہے؟ بدگمانی سے. یہ ہوتی کیا ہے یہی نہیں پتا ہوگا تو بچیں گے کیسے؟ چلے بھائی صفی اللہ بھائی نے ہاتھ اٹھایا تھا، اب ذرا ان کا امتحان ہو جائے گا ویسے اگر کچھ. جی کسی کے بارے میں برے خیالات لانا. برے خیالات لانا، مثلاً یہ نماز نہیں پڑھتا ہوگا، یہ ایسے کرتا. اچھا یہ نماز نہیں پڑھتا ہوگا، یہ یوں کرتا ہوگا، تو یہ کیا ہے؟ بدگمانی. اچھا ہمارے پاس اس میں یہ ہوتا ہے، بدگمانی میں ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، ہمیں کوئی کنفرم نہیں ہے بات کا. بس تھوڑے بہت ہم نے جو علامات جس کو کہتے ہیں نا، سمٹمز دیکھ کر باقی کا حال چال ہم نے خود بتا دیا کہ یہ یوں ہوگا، یہ یوں ہوگا، یہ یوں ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ ساری بدگمانی. آپ کو کچھ نہیں پتا، آپ نے جو ہے اس کو دیکھا کہ بھائی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا اور وہ ابھی تھوڑا لیٹ ہو گیا،
ہو سکتا ہے بھائی وہ واش روم جا رہا ہو, پیچھے سے آ کے اس نے نماز پڑھی ہو, آپ ذرا جلدی چلے گئے اور آپ نے پیچھے سے بس بعد میں کہہ دیا کہ یہ تو بے نمازی ہے یا نماز ہی نہیں پڑھتا, تو آپ نے کیا دیکھا ہے کہ یہ نماز ہی نہیں پڑھتا؟ ہو سکتا ہے یہ پیچھے سے آیا ہو, اس نے نماز پڑھ لی ہو. تو اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیز ہو سکتی ہے. کوئی چیز ہم نے دیکھا کہ وہ آپس میں جی چھپ کر کوئی بات کر رہے ہیں یا آپس میں کوئی لین دین ہو رہا ہے, اور اب ہم نے جو ہے وہ اس کے متعلق پوری کہانی گڑھ لی کوئی الٹی سیدھی, تو یہ کیا ہوگا؟ بدگمانی. بھائی کو کیا معاملہ ہو سکتا ہے, کیا نہیں ہو سکتا, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. تو ہمیں اپنی طرف سے یہ سوچے نہیں بنانی چاہیے. ایک بات ہمیں کنفرم پتہ ہے تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے, اور ایک چیز ہمیں کنفرم پتہ نہیں ہے, اس کے بارے میں اپنے طور پر خیالات بنا لینا یہ بدگمانی ہے. تو بدگمانی ہمیں نہیں کرنی چاہیے. کوئی بچہ ہمیں بڑا نیک نظر آ رہا ہے اور اچھا ہے, نمازی ہے, تو اس سے تو بعض کیا ہوتا ہے وہ یا یہ ریاکاری کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ ریاکاری. آپ کو کیسے پتا بھائی؟ آپ کو کیسے پتا؟ ریاکاری تو ایک دل کی چیز ہے نا. ہو سکتا ہے ریاکاری نہ کر رہا, اللہ کی رضا کے لیے وہ نیک کام کرتا ہو. بعض یہ کہتے ہیں ایسے ہی بھائی دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھ رہا. استغفر اللہ. کیا کہیں گے ہم؟ استغفر اللہ. ہمیں کیسے پتہ چلا دکھاوے کے لیے پڑھ رہا بھائی؟ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کا معاملہ ہے, ہو سکتا ہے وہ اخلاص سے ہی کر رہا ہو. اور ہمیں کیا رکھنا چاہیے؟ خوش گمانی. ہم یہی خیال کریں کہ یہ اخلاص سے ہی نماز پڑھ رہا ہوگا یا اچھے کام کر رہا ہوگا. کلاس میں دیکھا بھائی بڑا اچھا اوبیڈینٹ اسٹوڈنٹ ہے, کلاس میں بڑی تعریف بھی ہوتی ہے, اور جو ہے وہ بڑے اچھے انداز سے ٹیچرز کے ساتھ پیش آتا ہے, تو اس کے بارے میں بس الٹے سیدھے خیالات کرنا, باتیں بنانا. بھائی یہ اس لیے ایسے کرتا ہے تاکہ اس کو نمبر زیادہ مل جائیں. کیوں کر رہا ہے یہ؟ وہ ایسے اس لیے آگے آگے پیچھے پھرتا رہتا ہے یہ ٹیچر کے, تاکہ اس کو پیپر میں نمبر زیادہ مل جائیں. تو یہ آپ نے کیا کر لی؟ بدگمانی. آپ کو کیا پتا بھائی؟ استاد کی عزت کرنی چاہیے, اس لیے وہی سب کر رہا ہو. اور ویسے بھی ایسے جو بچے ہوتے ہیں بڑے پڑھاکو ہوتے ہیں, پھر ان کے نمبر ویسے ہی اچھے آ رہے ہوتے ہیں, لیکن بدگمانی والے کیا کرتے ہیں؟ بولتے ہیں یہ بھائی آگے پیچھے بڑا پھرتا رہتا تھا نا, یوں کرتا تھا اس لیے نمبر ملے. ایسے ہوتے اس طرح کی پھر باتیں بنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ پھر بدگمانی ہوتی ہے. پھر بدگمانی کے بعد آگے کیا ہوتی ہیں؟ غیبتیں ہوتی ہیں, بلکہ بہتان لگائے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک گناہ سے اور گناہ کا سسٹم پھر چلتا چلا جاتا ہے. تو ہمیں کیا بتایا گیا ہے؟ ایاکم بدگمانی سے بچو. جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے اسکرین پر یہ حدیث پاک دیکھی, اس کی تصویر کھینچ لیجئے گا اور اس کو اچھے انداز سے آپ نے ہمیں لکھ کر بھی بھیجنا ہے. تو آج کے ذہین بچہ کون ہے پھر؟ صفی اللہ بھائی کو بنا دیتے ہیں. انہوں نے بتایا تھا نا بدگمانی کا مطلب. اب ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی سنا تو جلدی سے دیتے ہیں, لیکن انہوں نے بتایا نہیں کہ یہ بدگمانی ہے کیا, ہے نا بھائی. تو چلے آج کے ذہین بچے ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی. سبحان اللہ. ہاں ماشاء اللہ, اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. آئیے جی تصویروں کی طرف چلتے ہیں. جی ایک پیاری حدیث, الراحمون یرحمہم الرحمن, رحم کرنے والوں پر رحمان یعنی اللہ پاک رحم فرماتا ہے. اس و امان ہے لاہور سے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رحم کرنا چاہیے. کہ ہم لوگوں پر رحم کریں گے تو اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے گا. جی نیکسٹ. ماشاء اللہ, اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, کسی کی باتیں چھپ کر نہ سنو. نور فاطمہ ہیں بسیط پور سے, بہت اچھے انداز سے ماشاءاللہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوتی ہیں. اور کتنی اچھی بات ہمیں پتہ چلی کہ کسی کی باتیں چھپ کر نہیں سننی چاہیے. اب یہ دیکھیں ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی پیاری پیاری باتیں ہیں نا. آج کی حدیث سنیں, بدگمانی نہیں کرنا, چھپ کر باتیں نہیں سننی, لوگوں پر رحم کرنا ہے. اللہ پاک ہم پر رحم کرے گا. اگر ہم ان باتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں تو کتنے پیارے بچے ہو جائیں گے, ہے نا. یعنی آپ کتنے پیارے بچے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی, تو ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور صفی اللہ بھائی پکچر آف دا ڈے دیکھ لی بھائی آپ نے؟ نہیں دیکھی؟ ابھی دیکھیں گے. یعنی آپ نے چوز کر لی, چلے بتا دیں پھر کون سی ہے پکچر آف دی ڈے. جی سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماشاء اللہ بھائی اسوا باجی جو ہیں آج پکچر آف دا ڈے ہو گئی ہے. انہوں نے جو حدیث پاک لکھ کر بھیجی, اللہ پاک انہیں اور برکت عطا فرمائے. اب ہم چلیں گے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جو ہے کلام. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی سیگمنٹ ہے کلام, جس میں ہم سنتے ہیں پیارا سا کلام. اور کلام سنانے کے لیے آج موجود ہیں ہمارے ساتھ حاشر بھائی, وہ خود بتا دیں گے نا. سید حاشر رضا تاری. جی سید حاشر رضا تاری, خیریت سے ہیں آپ؟
الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ بہت اچھا کلام سنا دیں، کچھ اپنے بارے میں بھی سنا دیں، آپ کیا کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کہاں ہے رہائش؟ بلدیہ ٹاؤن، سوچنا پڑ رہا، بلدیہ ٹاؤن میں رہائش، اور کیا کرتے ہیں؟ مدرسۃ المدینہ نیول کالونی۔ اچھا، وہاں پڑھتے ہیں، جی۔ حفظ کر رہے ہیں ناظرہ؟ حفظ کر رہے ہیں، کتنے پارے ہو گئے؟ 14 پارے ہو گئے ہیں، اور آگے کیا کریں گے، کوئی پلانز ہیں؟ جامعۃ المدینہ۔ جامعۃ المدینہ، اور اس کے بعد عالم دین بن جائیں گے انشاءاللہ، پھر مفتی بھی بن سکتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ زبردست، یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی۔ اور اب آپ دیکھیں گا ہمارے حاشر بھائی آپ کو کیسا کلام سنائیں گے، کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ یا شفیع امم للہ کر دو کرم۔ زبردست، ماشاءاللہ۔ چلیں جی، حاشر بھائی کلام سنائیں گے تو توجہ سے ہم نے کلام سننا ہے جی۔ یا شفیع امم للہ کر دو کرم، یا شفیع امم للہ کر دو کرم، شالا وسدار وے تیرا سوڑا حرم، تیرا سوڑا حرم، شالا وسدار وے تیرا سوڑا حرم، تیرا سوڑا حرم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم، شالا وسدار وے تیرا سوڑا حرم، تیرا سوڑا حرم، شالا وسدار وے تیرا سوڑا حرم، تیرا سوڑا حرم، منتشر ہے خیالات کی کس کو جا کر کہے تاجدار حرم، گھیر ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم، گھیر ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم، دور ہو جائے غم یا شہ محترم، دور ہو جائے غم، 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 دور ہو جائے غم یا شہ محترم، شالا وسدار وے تیرا سوڑا
रसदार वे तेरा सोना हरम, तेरा सोना हरम। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, क्या बात है। हमारे हाशिर भाई ने बहुत ही खूबसूरत कलाम सुनाया। अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फ़रमाए, आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए, आप भी सलामत रहें, आपकी आवाज़ भी सलामत रहे और हम सब सलामती के साथ प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में बार बार हाज़िर होते रहें और इसी अंदाज़ से हम सब कलाम सुनते रहें और सुनाते रहें। ये एक खूबसूरत चीज़ है। अल्लाह पाक हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि यूँ ही नाते पढ़ें, नाते सुने और अच्छी अच्छी बातें करते रहें। आमीन जी। तो अब कॉल्स की तरफ चलें। जी, कॉल्स। मैं हिब्बा तारिया सखर से बात कर रही हूँ। आज के सवाल का जवाब ये है, 4 साल की उम्र में। जी हाँ, आपने आज के सवाल का जवाब दिया और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी और मैं हूँ अहमदिया अत्तारी। हम दोनों भाई हैं तोसा शरीफ से। हम आज मन का बात सुनाएंगे। वसीला सब सहाबा का है सदका लिजारा का, करम है गौस का जाका, गदाए आला हजरत हूँ। मिली उम्मत मोहम्मद की गुलामी गौस आजम की, दरे खाजा कहूँ मंगता, गदाए आला हजरत हूँ। इलाही फजल है तेरा, गदाए आला हजरत हूँ। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, क्या बात है भाई। इन्होंने मनक़बत भी सुनाई। और हाशिर भाई, जहन में है कोई मनक़बत के शार आला हज़रत की? चलें ले आएँ, अगर आ जाए, नहीं आते तो कोई कलाम अपना फेवरेट कोई कलाम जहन में लेकर आएँ। इंशाअल्लाह आपसे कुछ अशार भी सुनेंगे। अभी नहीं, थोड़ा पहले सेगमेंट लेते, जब तक आप तसल्ली से सोच लें। ठीक है जी। चले, अभी हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है और सेगमेंट है हमारे सफ़ीउल्लाह भाई का। आज कौन सा सेगमेंट लाए हमारे पास? दीन की प्यारी बातें। दीन की प्यारी बातें। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है दीन की प्यारी बातें और हम आपको इस सेगमेंट में वेलकम कहते हैं और हम अपने सेगमेंट में दीन की प्यारी प्यारी बातें सीखते हैं और सुनते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, दीन की प्यारी प्यारी बातों में से एक बात यह है कि नमाज का वक्त आ जाने पर नमाज को अदा करने में देर ना कीजिए, बल्कि उसी वक्त पढ़ लेनी चाहिए। प्यारे बच्चों, हर मुसलमान आकिल व बालिग मर्द और औरत पर रोज़ाना 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। रोज़ाना 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। जैसे ही अज़ान हो फ़ौरन नमाज की तैयारी करें। 5 नमाज़ें जमात के साथ अदा करें। और हाँ बच्चों, नमाज के लिए जाने में जल्दी करनी है, नमाज पढ़ने में जल्दी नहीं करनी। बाज़ बच्चे जल्दी जल्दी नमाज पढ़ रहे होते हैं, इस वजह से वो अपनी नमाज ठीक से अदा भी नहीं कर पाते। हमें ऐसा नहीं करना। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जी भाई, क्या सुना हमने? अफान भाई बताएंगे क्या सुना? अच्छा ये बता दें, जो आखिर में बात हुई थी ना, नमाज पढ़ जाने के लिए जल्दी करनी है, नमाज पढ़ने में जल्दी नहीं करनी। एक पहले हमने मिसाल भी सुनी थी ना बदगुमानी में कि भाई हम जल्दी चले गए, कोई पीछे रह गया तो उसके बारे में हम सोचना शुरू हो गया ये तो नमाज ही नहीं पढ़ता। तो वो जो पीछे रहने वाले हैं उनको भी चाहिए कि वो पीछे ना रहे। ठीक है, उनको भी जल्दी करनी चाहिए और हमें ये नहीं करना चाहिए कि जो पीछे रह गया उसके बारे में ज़बरदस्ती यही सोचे कि इसने नमाज नहीं पढ़ी। और फिर ये भी होता है कि जो नमाज पढ़ रहा होता है उसके बारे में उल्टा उल्टा सोचते हैं कि दिखाने के लिए पढ़ रहा है, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। चलें भाई, अभी ये बता रहे हैं कि नमाज पढ़ने के लिए जाने के लिए जल्दी करनी, नमाज पढ़ने में जल्दी नहीं करनी। क्या मतलब? नमाज पढ़ने में जल्दी नहीं करनी, मस्जिद जाने में जल्दी करनी है। कैसे जल्दी? कब जाएं? जी आप क्या बताएंगे? नमाज पढ़ने में जल्दी नहीं करनी चाहिए, नमाज मस्जिद जाने में जल्दी करनी। अच्छा, यानी जल्दी जैसे अजान हुई तो आप फ़ौरन मस्जिद की तरफ तैयारी शुरू कर दें, वज़ू वगैरह, और फिर मस्जिद में पहुंच गए। अब नमाज पढ़ने में जल्दी कैसे होती है? नमाज जल्दी जल्दी जैसे अदा करनी। कैसे होती है जल्दी जल्दी? बच्चों तो ऐसी स्पीड होती है कि ना पूछे भाई। तो ये तरीका
درست نہیں ہے. دیکھیں نماز پڑھنے میں آ گئے نا, بچوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے بھی نماز پڑھنے آ گئے, اچھی بات ہے, آ گئے, اپنا ٹائم نکالا نا, نکالا تبھی آیا نا, ٹائم نکال کے جو کام تھا, مصروفیت تھی, کھیل تھا, جو بھی تھا, اس کو ہم نے کیا کیا, چھوڑا اور آ گئے ہم مسجد میں اللہ پاک کی رضا کے لیے نماز پڑھنے کے لیے. اب نماز ہم اتنی تیزی سے پڑھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ایسی غلطیاں ہو رہی ہیں کہ وہ نماز ہو ہی نہیں رہی. تو آپ نے کھیل بھی چھوڑا, کام بھی چھوڑا, مصروفیت بھی چھوڑی, نماز کے لیے آئے بھی, اور پھر پتہ چلا کہ ایسی وہ اسپیڈ 200 کی اسپیڈ میں آپ نے نماز پڑھی کہ نماز ہی ہوئی نہیں. تو پھر فائدہ, پھر آئے تھے تو تھوڑی سی تسلی سے نماز پڑھ لیں اور اس کو سیکھ بھی لیں جو اس کے فرائض ہیں, واجبات ہیں, کہ اس میں جب ہم رکوع میں جائیں تو پیٹھ سیدھی ہو, سجدے میں جائیں پیٹھ سیدھی ہو, اسی طریقے سے رکوع سے اٹھتے ہیں تو اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ہم سیدھے کھڑے ہوں, پھر جو ہے وہ اب رکوع سے اٹھتے بھی سیدھے کھڑے نہیں ہو, دوبارہ سجدے میں, سجدے سے کیا کرتے ہیں, پھر 2 سجدے کرنے ہوتے ہیں نا, رکعت میں کتنے سجدے ہیں, 2. اس کے اندر کیا ہوتا ہے, ایک سجدہ ہو گیا, اس کے بعد ہم سیدھے بیٹھیں, پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں جائیں گے نا, 2 سجدے ہیں. تو بعض کیا ہوتا ہے, ایک سجدہ ہوا, اٹھے, آدھے ہی اٹھے, پھر یوں ایسے چل رہے ہوتے ہیں کچھ جیسے اللہ معاف کرے کیا کر رہے ہیں. تو ہم نماز پڑھنے آئے, کوئی ایکسرسائز کرنے نہیں آئے. ایکسرسائز میں ہوتا ہے تیزی کریں گے تو زیادہ کوئی باڈی وغیرہ بن جائے گی, تو یہ ایکسرسائز کرنے نہیں آئے, نماز پڑھنے آئے. یہ الگ بات ہے, ہم اچھے انداز سے نماز پڑھیں گے, ایکسرسائز بھی ہو جائے گی, جسمانی جو ہے ہمیں فوائد بھی حاصل ہوں گے, لیکن نماز کو ہم نماز کی طرح پڑھیں گے, اس کو سیکھیں گے بھی انشاءاللہ, اس کی برکتیں بھی ملیں گی. اور وہی بات ہے کہ نماز کے لیے آئے تو تھوڑا سا ٹائم لگا کے صحیح انداز سے ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے. عاشر بھائی کوئی آ گیا شعر, کوئی پسندیدہ کلام, منقبت, کچھ مائک دے دیں بھائی. کلام اعلیٰ حضرت کلام اعلیٰ سکھاتے, آپ, اچھا آپ کا پسندیدہ کلام کون سا ہے جو آپ بہت پڑھتے ہو؟ سچی بات سکھاتے. یہ پکی بات ہے. چلے پھر 2 شعر سنائیے گا کیونکہ ٹائم نہیں ہے اور پھر آگے بھی چلنا ہے. سچی بات سکھاتے کلام اعلیٰ سنا, اسی لیے تو ہم پھر رضا کرتے ہیں نا. کیسے خوبصورت آپ نے کلام لکھ کر دیے ہیں. اور اب چلیں گے اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی سیگمنٹ ہے اسلامک ہسٹری اور اس میں ہم سن رہے تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, آپ کی بہت ساری کوالٹیز کے بارے میں, اور ہم نے یہ سنا تھا کہ آپ بہت زیادہ
سخی تھے، بہت زیادہ سخی تھے، بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ آج آپ کی ایک اور کوالٹی خوبی کے بارے میں سنیں گے، اور یہ ایسی خوبی ہے، کوالٹی ہے جو اللہ پاک اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ کسے دیتا ہے؟ خاص بندوں کو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت ہی خاص تھے، آپ تو بہت ہی خاص تھے۔ اور وہ خوبی کیا ہے؟ وہ خوبی یہ ہے، اس کو کہتے ہیں فراست۔ کیا کہتے ہیں؟ فراست۔ ہاں، فراست کیا ہوتی ہے؟ یہ ایسی خوبی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے چھپے ہوئے حالات کو جان لیتے تھے، لوگوں کے چھپے ہوئے حالات کو۔ بھائی ہمیں تو وہ پتہ چلتا ہے جو بندہ منہ سے بتا رہا ہوتا ہے، یہ ہے یہ ہے یہ، ہمیں تو وہی پتہ چلے گا۔ آپ کی کوالٹی یہ تھی کہ آپ کو وہ بھی پتہ چل جاتا تھا جو وہ منہ سے بتا نہیں رہا ہوتا تھا۔ اور اسی طریقے سے آپ جو ہے نا یہ بھی پہچان جاتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے۔ کیا پہچان جاتے تھے؟ ہاں، ورنہ تو یہ ہوتا ہے نا، ہمیں کوئی مسئلہ گھما دیتے ہیں۔ آج کل تو جھوٹ کو یہی کہا جاتا ہے نا، گھما دو، تو ہم تو گھما دیتے، سامنے والا گھوم بھی جاتا ہے، بڑی بری بات ہے۔ لیکن آپ کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بات یہ سچ کہہ رہا ہے اور یہ بات جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اس طرح کے آپ کی سیرت میں بڑے واقعات ملتے ہیں۔ تو اللہ پاک جو اپنے خاص بندوں کو خوبی عطا فرماتا ہے وہ یہ کہ ان کے دلوں میں اللہ پاک ان کے دلوں میں وہ چیز ڈال دیتا ہے جس سے انہیں بعض لوگوں کے حالات معلوم ہو جاتے ہیں۔ اس کو فراست کہتے ہیں۔ اور بات کی جائے حضرت فاروق اعظم کی، تو اللہ پاک نے آپ کو بھی یہ کمال عطا فرمایا تھا کہ آپ لوگوں کے حالات کو جان لیا کرتے تھے اور ان کی باتیں سن کر سمجھ جاتے تھے کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ جی ہاں، اگر کوئی شخص حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی بات بیان کرتا اور اس میں جھوٹ ملاتا، اچھا یہ بھی ہوتا ہے نا، کچھ جھوٹ کچھ سچ، تھوڑی بات صحیح بتائی حاشر بھائی، اور پھر اس کے اندر تھوڑی سی مکسنگ کر لی، تو اس سے تو اور زیادہ وہ جو ہے نا پتہ نہیں چلتا کہ تو آدھی تو سچ ہے، بیچ کے اندر تھوڑا سا گھپلا کر لیا۔ تو آپ کے سامنے اگر کوئی اپنی بات کے اندر جھوٹ ملاتا تھا تو آپ اس کو روک دیتے تھے، آپ اس کو روک دیتے۔ جب وہ شخص دوبارہ اپنی بات شروع کرتا تو آپ اسے دوبارہ روک دیتے، تو آپ اسے دوبارہ روک دیتے۔ جب وہ شخص اپنی بات مکمل کر لیتا تو پھر کہتا کہ میں نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے، مگر جس بات پر آپ نے مجھے روکا تھا وہ سچ نہیں تھی۔ یعنی جہاں وہ سچ بول رہا ہوتا تھا وہاں اسے چلنے دیتے، اور جہاں وہ جھوٹ بول رہا ہوتا تھا وہاں روک دیتے، رک جاؤ۔ پھر وہ بات شروع کرتا تھا، اگر جھوٹ شروع کرے گا تو آپ نے رک جاؤ، پھر اگر سچ بول رہا ہے تو چل رہی ہے، تو پھر وہ خود ہی بتاتا ہے کہ بھائی جو بات میں کرتا رہا، جہاں آپ نے نہیں روکا وہ کیا تھی؟ سچ، اور جہاں آپ نے روک دیا وہ تھی جھوٹ۔ تو کوئی سچ کے اندر اگر جھوٹ ملاتا تھا تو بھی آپ پکڑ لیا کرتے تھے۔ ایک ہوتا پورا جھوٹ، وہ تو الگ ہی ہے، یہاں تو کوئی مکسنگ بھی کر رہا ہے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پکڑ لیا کرتے تھے۔ اچھا، اور آپ کی اس خوبی کے بارے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو گفتگو میں جھوٹ کی پہچان ہو جایا کرتی تھی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو گفتگو میں جھوٹ پہچان لیتے تھے۔ یہ ہمارے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، کیا بات ہے۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجان شخص کو بھی پہچان لیا کرتے تھے۔ انجان یعنی جسے جانتے نہیں ہے لیکن آپ اسے جان لیا کرتے تھے۔ ویسے انجان ہے، یوں کہہ لیجیے فرسٹ ٹائم ملاقات ہو رہی ہے تو ہمیں پوچھیں گے نا بھائی کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا نام پتہ ہے۔ یہاں تو پوچھتا ہوں تو بعض اوقات تو بھول جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہاں سے آئے ہو، پھر ذہن میں آتا ہے۔ خیر، تو آپ انجان شخص کو بھی پہچان لیا کرتے تھے، اور انجان شخص کے بارے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ بتاتے تھے وہ باتیں بالکل سچ ہوتی تھی۔ ابھی ملاقات نہیں ہوئی، فرسٹ ٹائم گویا ملاقات ہے، اور آپ اس کے بارے میں پہلے سے بتا دیتے تھے، جو آپ بتاتے تھے وہ بالکل سچ ہوا کرتا تھا۔ اور اگر کسی کام کے بارے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ میرے خیال میں یہ کام یوں ہونا چاہیے، تو جیسا آپ سوچتے تھے کام ویسا ہی ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہر صحابی نبی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی، عثمان غنی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی، والدین نبی جنتی، ہر زوجائے نبی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی۔ یہ ہے ہمارے
ہمارے پیارے پیارے صحابہ، اور صحابہ کے اندر امتیازی شان ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. دیکھا کیسے صحابہ کرام ہیں، کیا اللہ پاک نے انہیں مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، کیا جان لیا کرتے تھے آپ، اور اس خوبی کو کیا کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ جی ایک لفظ تھا، حاشر بھائی بتا رہے ہیں. بقیہ کی توجہ کہاں تھی؟ آپ لوگوں کے حالات جان لیتے تھے. چلیں بھائی حاشر بھائی جواب لے لیتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی اختتام پر ہے. فراست. جی کیا حاصل تھی آپ کو؟ فراست. جو وہ بتاتا نہیں تھا وہ آپ جان لیتے تھے، اور جھوٹ آپ پکڑ لیا کرتے تھے. یہ تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. جی صفی اللہ بھائی. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام میرا پیارا دین کا وقت اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. ہمیں دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے مدنی چینل، دیکھتے رہیے کڈز مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.